بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ایک ایسا انسان نما جانور جو قرب قیامت ظاہر ہوگا، یہ جانور زمین سے باہر نکل کر کیا کرے گا؟ اور اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کیوں ہوگا؟ اور یہ کیسے مسلمانوں اور کفار میں تفریق کرے گا؟ اس کے ظاہر ہونے کے کتنے عرصے بعد قیامت آئے گی؟ یہ سب باتیں آج ہی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو دوبارہ سے اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ناظرین، یہ بات تو برحق ہے کہ جس طرح سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، بالکل اسی طرح ایک دن یہ دنیا ختم بھی ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بے شمار نشانیاں ہمیں بتائی ہیں، جن میں سے بہت سی تو پوری بھی ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے اور تخلیق ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس دنیا میں بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، جن میں سے بہت سی انسان دریافت کر چکے ہیں، اور کچھ تو ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں ہمیں ابھی تک معلوم بھی نہیں ہو سکا۔ انہی مخلوقات میں سے ایک دابۃ الارض بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس دن یا اس سے اگلے دن عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا صفا پہاڑ پھٹ جائے گا اور اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا بھی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب تمام لوگ پریشان ہو جائیں گے اور سب لوگ عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، لیکن اس وقت عبادت کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ بیٹھ کر قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کر رہے تھے کہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے آئے، ہمیں ذکر میں مشغول دیکھ کر فرمانے لگے کہ قیامت قائم نہ ہوگی کہ تم جب تک یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھواں، دابۃ الارض، یاجوج ماجوج، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ظہور اور دجال کا نکلنا، اور مغرب، مشرق اور جزیرہ عرب میں 3 خسف ہونا، اور ایک آگ کا عدن سے نکلنا جو لوگوں کا حشر کرے گی، انہی کے ساتھ رات گزارے گی اور انہی کے ساتھ دوپہر کا سونا سوئے گی۔ دابۃ الارض کی لمبائی 60 گز کی ہوگی، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح، پاؤں اونٹ کی طرح، گردن گھوڑے کی طرح، سینگ 12 سینگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے۔ نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کی مشرقی جانب واقع ہے، زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ دابۃ الارض کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، جس سے وہ مسلمانوں کے چہروں پر نشان لگائے گا اور اس سے مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، جس سے وہ کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے نشانی آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، اور چاشت کے وقت لوگوں پر دابۃ الارض کا نکلنا اور ان سے اس کا بات کرنا ہے۔ ان دونوں مذکورہ نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی، اس کی جلد ہی بعد دوسری ظاہر ہو جائے گی۔ دابۃ الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا، اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ دابۃ الارض کے ظاہر ہونے کے بعد کسی شخص کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ جو مومن ہوگا وہ مومن ہی رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار کے لیے ایک فرسخ کی راہ ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بال ہوں گے، داڑھی ہوگی، دم نہ ہوگی۔ 3 دن میں بامشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ سیدنا ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کی مشابہ ہوں گی،
کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈے جیسے دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر دو جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ ہر مومن کے چہرے پر اپنے عصا سے نشان کرے گا جو پھیل جائے گا اور چہرہ منور ہو جائے گا، اور ہر کافر کے چہرے پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشانی لگا دے گا جو پھیل جائے گی، اور اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے ان نشانات کے بعد کافر اور مومن کا صاف طور امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ دنیا اپنی روانگی میں مسلسل چلتی رہے گی۔ اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے رب العزت کے۔ پھر دوسری بار آواز آئے گی اور ساری کائنات اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن، ننگے پاؤں میدان محشر کی طرف دوڑیں گے جو شام کے علاقے کی طرف سجایا جائے گا۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا۔ ہر ایک کو 2 فرشتے پکڑیں گے اور میدان محشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان محشر میں پہنچیں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال کا یہ ایک دن بہت سخت ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشہ کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا حوض لگا کر اپنی اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور بدعتیوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ حوض کوثر دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ پانی جو ایک بار پی لے گا اس لمبے ترین دن میں سے اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کارروائی شروع ہو۔ سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اسی طرح لوگ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کریں گے۔ پھر آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں گے اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے، پھر انہیں ان کے مطابق سزا سنائی جائے گی، اور پھر تمام لوگ پل صراط سے گزریں گے۔ پل صراط ایک ایسا پل ہوگا جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہوگا۔ یہ پل بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ سب لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس پر سے گزریں گے۔ اس پل پر اندھیرا ہوگا، لیکن مومنین کو ان کے اعمال کے مطابق روشنی اور نور دیا جائے گا۔ جو کافر ہوں گے وہ اس پل پر چلتے ہوئے سیدھے نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ کچھ مومن بجلی کی تیزی کی طرح اس سے گزر جائیں گے، اور کچھ آہستہ سے، اور کچھ گرتے گراتے، اور کچھ بہت دیر سے، اور پھر کچھ مراحل سے گزرنے کے بعد سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حوریں عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ایک دمبے کی شکل میں ذبح کر دیں گے، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو بھی موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنم میں صرف کافر، مشرک، منافق ہی رہ جائیں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے وہ دن آسان بنائے، اور اس دن ہمارے نیک اعمال ہمارے گناہوں پر بھاری ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے دی گئی نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چاہتے ہوئے سبسکرائب بٹن کو ضرور پریس کرتے جائیے۔